الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، اور محبت کا ایک تقاضا ادب بھی ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا با ادب ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ عقیدت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ یہ احادیث کا سلسلہ ہمارے تک راویوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور راویوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب یہ بات فرما رہے تھے اس وقت آپ کی ادا کیا تھی۔ اور اسی طرح جب یہ علم حدیث برِ صغیر ہند و پاک میں آیا تو بہت ساری جماعتوں نے علم حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، لیکن جو ادب جو احترام علماء دیوبند نے کیا ہے اس کا آدھا حصہ بھی کسی بھی جماعت کے حصے میں نہیں آیا۔ تو اس کی مثالیں ہم یہ دے سکتے ہیں کہ آج بھی آپ جا کے دیکھیں علماء دیوبند کے جتنے بھی ادارے ہیں، جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور دیگر جماعتیں جب حدیث پڑھاتے ہیں وہ بینچ وغیرہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کو یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے کہ وہ ادب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ وہ آج بھی جب حدیث پڑھاتے ہیں تو بینچ وغیرہ پہ نہ ان کے طلباء ہوتے ہیں اور نہ مدرس ہوتا ہے، مدرس بھی چٹائی پہ ہوتا ہے اور طلباء بھی چٹائی پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عقیدت، اور اسی عقیدت سے وابستہ افراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اور جو شخص علم دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسی فراست عطا فرماتے ہیں جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر میں سے ایک بہت بڑے اکابر گزرے ہیں۔ ایک وقت وہ سفر سے واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ اس جماعت کے سربراہ ہیں، نمائندے ہیں، پیر ہیں، تو میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سوال کیجئے، اگر مجھے علم ہوگا تو جواب دوں گا، اگر نہیں ہوگا تو معذرت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جا رہی ہے، اور جب جا رہی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہاں پہ دو آدمی کھڑے ہوئے، دو آدمی ہیں، ایک تو سویا ہوا ہے ایک تو جاگا ہوا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہیں وہاں سے جو جماعت آ رہی اسے راستہ معلوم کرنا ہے، وہ راستہ کس سے معلوم کرے؟ جو سویا ہے اس سے راستہ معلوم کرے گی یا جو کھڑا ہے اس سے راستہ معلوم کرے گی؟ تو کیونکہ وہ اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو فراست دی تھی، انہوں نے کہا کہ جو سویا ہے راستہ اسے معلوم کیا جائے گا۔ تو عقل تو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، حالانکہ عقل کہتی ہے راستہ اس سے معلوم کریں جو کھڑا ہے، جو سویا ہوا ہے اس سے راستہ کس طرح معلوم کریں؟ تو اس نے کہا کہ سوئے ہوئے سے کیسے راستہ معلوم کریں؟ انہوں نے کہا کہ جو جاگا ہے وہ تو اسی وجہ سے ہی رکا ہے کہ جب یہ سونے والا اٹھے گا میں اس سے راستہ معلوم کروں گا۔ مجلس جب برخاست ہوگی آگے چلے تو ان کے مریدوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیر ہیں، یہ آپ نے جو کہا کہ راستہ سوئے ہوئے سے معلوم کیا جائے گی، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو یہ سوال کرنے والا تھا یہ عیسائی تھا، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور جو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اس سے اس کی مراد تھی عیسیٰ علیہ السلام۔
اور جس شخص کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا شخص سویا ہوا ہے، اس سے اس کی مراد تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے تو راستہ انہی سے معلوم کرنا چاہیے، دین انہی سے معلوم کرنا چاہیے، نہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی غرض یہ تھی، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ جو سویا ہے اس سے راستہ معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ جب دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فراست عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی حدیث طلحہ ہے، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ وَأَن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من أهل نجد تأثر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقهه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق۔ حدیث پاک کا ترجمہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک نجدی پریشان حال، پراگندہ بال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور وہ اس طرح گنگنا رہا تھا کہ آواز تو سنائی جا رہی تھی، ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب گیا اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ سائل نے دریافت کیا، ان کے علاوہ مجھ پر کوئی اور بھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ نفل ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سائل نے کہا، رمضان کے روزوں کے علاوہ اور بھی روزے رکھیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفلی روزے رکھ۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تو سائل نے معلوم کیا اس کے علاوہ اور بھی مجھ پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صدقہ کرے۔ یہ سن کر وہ واپس ہوا اور کہتا جا رہا تھا کہ خدا کی قسم، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ صادق ہے تو فلاح پائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، وَأَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ شخص کون تھا؟ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بنو سعد کا نمائندہ تھا، اور اس کا نام تھا زمان بن ثعلبہ، یعنی زمان بن ثعلبہ ان کا نام تھا۔ یہ بنو سعد کا نمائندہ تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ حدیث میں لفظ آتا ہے، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اور جب اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اسلام بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام کا تعارف کرائیں، یعنی یہ کہیں کہ اسلام کہتے کس کو ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں فرائض اسلام بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سوال اسلام کا تھا تو فرائض اسلام کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ
بسا اوقات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے تھے تو سامنے والے کو دیکھتے تھے کہ اس کی حالت کیا ہے، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص پہلے سے ہی مسلمان تھا، اور جو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا اس کی غرض نفس اسلام نہیں بلکہ فرائض اسلام تھا۔ تو یہاں پر ایک اور بات آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 4 فرائض کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 نماز، روزہ، زکوٰۃ، 5 صلوات، اور اسی طرح روزے، زکوٰۃ اور شہادت۔ یہاں پر اسلام کا ایک فریضہ نہیں آیا، وہ حج۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے اسلام کے فرائض کے بارے میں سوال کیا تھا تو سارے فرائض بیان کرنے چاہیے تھے، ایک فرض کیوں نہیں بیان کیا؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں تھا، اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ جو چیزیں آئیں گے ان کو کہتے ہیں نوافل، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہے۔ تو یہ دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ دلیل بظاہر احناف کے خلاف جا رہی ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وتر کی نماز ہے یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نفل ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو وتر کی نماز ہے یہ واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتی تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ تو احناف اس کا جواب تو آگے باب الوتر میں آئے گا، لیکن مختصر سا جواب یہ ہے کہ عدم ذکر سے عدم وجوب لازم نہیں آتا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وتر واجب ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر دلائل آگے آئیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ احناف اور شوافع کے درمیان اس حدیث میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ جو نوافل ہیں، نفل شروع کرنے کے بعد اگر اسے کوئی شخص توڑ دے گا تو اس کے اوپر اس نفل کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ نفل شروع کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اسے توڑ دے گا تو اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ حنفی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل شروع کرے، نفل شروع کرنے کے بعد اگر وہ اسے کیا کرے، توڑ دے، تو اس کی ادا کیا ہو جائے گی؟ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہوگی، اور احناف کہتے ہیں واجب ہوگی۔ امام شافعی کی دلیل یہی حدیث، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف دن اور رات میں 5 فرائض کا ذکر کیا ہے، اگر نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہوتی تو اس کا بھی کیا کرتے؟ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو 3 باتیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ سوال کرنے والا پہلے سے ہی مسلمان تھا، وہ نفس اسلام کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا بلکہ اسلام کے فرائض کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوا تھا، جب اسلام کے فرائض اس نے معلوم کیے تھے تو حج کا بھی ذکر آنا چاہیے تھا، وہ بھی فرض ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اور امام شافعی کی دلیل، امام شافعی کہتے ہیں کہ وتر واجب نہیں، دلیل حضور نے فرمایا کہ دن اور رات میں صرف کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وتر واجب نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص نفل شروع کرے تو شوافی کہیں گے کہ اگر اس نے نفل شروع کرنے کے بعد توڑ دیا، شوافی کہیں گے کہ اس کے اوپر اس کی قضا لازم نہیں، تو احناف کہیں گے اس کے اوپر اس کی کیا ہے؟ قضا لازم ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب، تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا تھا کہ ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو دخل الجنہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہ حدیث ہمیں یہاں پیچھے گزر چکی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے یا الگ الگ حدیثیں ہیں؟
تو ایک حدیث میں شرط کے ساتھ آگے اگر اس نے عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ حدیثیں ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ دوسری روایت، پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھے، اس کے بعد ہم عبارت پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ یہ روایت ہے وفد عبد القیس کی، کیونکہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، اس کے بعد جماعت در جماعت لوگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور دین کی معلومات کرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح یہ دین مدینے سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچا۔ ان وفدوں کی طرح ایک وفد عبداللہ ابن قیس کا وفد ہے، اور یہ وفد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو 6 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے، اور دوسرا 8 ہجری میں۔ اور جب پہلی مرتبہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے تو اس وفد کے افراد کی تعداد تھی 14، اور دوسری مرتبہ جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس وقت اس وفد کی تعداد تھی 40۔ اور جو یہ وفد تھا یہ بحرین کے علاقے کا وفد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جس مسجد میں قائم ہوا وہ اسی وفد عبد القیس، یعنی جو وفد اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی وفد کی مسجد میں قائم کیا گیا۔ یعنی مسجد نبوی کے بعد اسلام میں سب سے پہلا جمعہ وفد عبد القیس کے قبیلے میں منعقد ہوا۔ اور ان کے آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی باہر نکلے کہ میں دیکھوں وہ کون سا قبیلہ ہے۔ اور جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ 14 افراد کا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ تو جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انہیں سنائی کہ آپ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اہل مشرق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو جو لوگ تھے وہ دوڑ کر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگے۔ البتہ ان کا جو امیر تھا عبد القیس جو امیر تھا، کیونکہ دیگر لوگ یہ اس جماعت کا سردار تھا، یہ فوراً نہیں آئے۔ جو لوگ چلے گئے تھے اپنا سامان ایسے ہی پھینکا تھا، اونٹ وغیرہ ایسے ہی چھوڑے تھے، انہوں نے کام کیا کہ اونٹ وغیرہ باندھے اور ان کا سامان کیا سنبھالا، اور اس کے بعد اپنا لباس تبدیل کیا، جو سفر کا لباس ہے کیونکہ اس میں گرد و غبار لگی ہوئی تھی، وہ تبدیل کرنے کے بعد انہوں نے نیا لباس پہنا۔ نیا لباس پہننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے۔ یہ شخص عبداللہ ابن قیس عبد القیس جو ہیں، ان کی شکل بظاہر کوئی اچھی تھی نہیں، تو انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے ان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی انسان کی محبت اس کے ظاہری ڈھانچے سے نہیں پہچانی جاتی، کیونکہ ان کا ظاہری حلیہ جو تھا بظاہر خوبصورت تھے نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انسان کی جو محبت ہے وہ ظاہری ڈھانچے سے پہچانی نہیں جاتی، اور وہ ہیں اس کی زبان اور اس کا دل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر 2 خصلتیں ایسی رکھی ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور رسول اللہ بھی پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو 2 خصلتیں ہیں یہ میرے اندر پیدائشی ہیں یا کسی اور وجہ سے آئی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 خصلتیں آپ کے اندر پیدائشی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 2 خصلتیں کیا ہیں؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو خصلتیں یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھداری عطا کی ہے، دانائی عطا کی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بردباری بھی عطا کی ہے۔ کیوں؟ جب پورا قافلہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر، اپنے اونٹ وغیرہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں اس طرح دوڑ پڑے تھے کہ انہیں اپنے سامان، اپنے اونٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ مجلس میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہ شخص کیونکہ یہ اس قافلے کا سردار تھا، اسی لیے اس حدیث کو بولتے ہیں حدیث عبد القیس، اسی قیس کے نام سے یہ کیا ہو گئی؟ مشہور ہوگی، کیونکہ قافلے کا سردار عبد القیس تھا، اسی سے ہی یہ حدیث مشہور ہوگی۔ انہوں نے سب کا سامان بھی سنبھالا، اونٹ وغیرہ بھی باندھے، لباس تبدیل کیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے۔ تو اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے انہی کے قبیلے میں جو مسجد تھی اسی میں جمعہ قائم کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انل اشریبہ، شراب کے بارے میں یعنی پینے کی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، بلکہ 4 قسم کے برتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے اوپر 4 قسم کے برتن حرام ہیں۔ نمبر 1 انل ہنتمی والدبائی والنقیری والمزفتی۔ ہنتم ایک طرح کا برتن ہوتا تھا عرب میں، اور اس میں بنائی جاتی تھی شراب۔ اور دوسرا دبا اس برتن کو کہتے ہیں، یعنی جو کدو ہوتا ہے، کدو سمجھتے ہیں، کدو کا جو اندر کا جو مغز ہوتا تھا اسے نکال کر اس کے اوپر اس کے اندر کیا بناتے تھے؟ وہ شراب بناتے تھے، کیونکہ کدو کے اندر جو اس کا مغز نکالنے کے بعد اس کے اندر جب کوئی چیز ڈالیں گے اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا۔ عرب کے لوگ اس کے اندر کیا بناتے تھے؟ شراب بناتے تھے۔ والمزفتی، اور دوسرا برتن جسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ ہے کھجور کی جو جڑ ہوتی تھی، جڑ کے اندر سے وہ کیا کرتے تھے؟ جڑ کاٹی، اس کے اندر سے وہ جو ہوتا تھا وہ نکال کے اس کے اندر بھی کیا کرتے تھے؟ شراب بناتے تھے۔ اور تیسرا برتن ہے والمزفتی، مزفہ کہتے ہیں مٹی کا برتن ہوتا تھا اور اس کو لیپا جاتا تھا، یعنی لیپا جاتا تھا تارکول کے ذریعے سے، تارکول کے ذریعے سے اس کے اوپر کیا کی جاتی تھی؟ لپائی کی جاتی تھی، اور اس کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ شراب بنایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 برتن آپ کے اوپر حرام ہے۔ حالانکہ برتن حرام نہیں تھے، بلکہ حرام کیا تھی؟ شراب تھی۔ تو محدثین کہتے ہیں یہ شروع اسلام کا کیا ہے؟ واقعہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں ان برتنوں سے منع اس لیے فرمایا کہ کیونکہ ان کے اندر کیا کرتے تھے؟ شراب وغیرہ بناتے تھے، اور اسی طرح ان برتنوں کے اندر یہ سرکہ بھی بناتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں انہوں نے سرکہ بنایا ہو تو دھوکہ، شراب بنایا ہو، ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ سرکہ بنایا ہے، اسی دھوکے کی بنیاد کی وجہ سے یہ شراب نہ پیے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں ان 4 برتنوں سے بھی کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ آپ متن سنیں۔ وعن العباس قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کتنے آدمی تھے؟ 2 مرتبہ آئے ہیں، پہلی مرتبہ 14 اور دوسری مرتبہ 40۔ پہلی مرتبہ آئے فتح مکہ سے پہلے 6 ہجری میں، اور دوسری مرتبہ آئے ہیں 8 ہجری میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قبیلے سے ہو یا کس وفد سے ہو؟ قالوا الربیعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے ربیعہ سے ہیں، ٹھیک۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، اللہ کے نبی نے فرمایا قوم کو مرحبا، اس قبیلے کو مرحبا یا اس قوم کو مرحبا ہو۔ غیر خزایا ولا ندامہ، آپ نہ تو رسوا ہوں گے اور نہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ
جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ بغیر کسی جنگ اور قتال کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ پہ نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ آپ کے اوپر کوئی رسوائی ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے مگر شہر حرام میں۔ شہر حرام حرمت والا مہینہ۔ اب اسلام میں حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 ہے، یعنی 4 مہینوں کو حرمت والے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا مہینہ ذی قعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ، تیسرا مہینہ محرم اور چوتھا مہینہ رجب۔ ان 4 مہینوں کو کہتے ہیں اشہر حرم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم صرف آپ کے پاس انہی 4 مہینوں میں کیا آ سکتے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کے درمیان ایک اور قبیلہ تھا، وہ قبیلہ تھا قبیلہ مضر۔ کیونکہ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کا کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کو اگر تجارت وغیرہ کرنی ہوتی تھی تو وہ انہی 4 مہینوں میں کرتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں راستوں میں ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے، وہ جان کو بھی نقصان پہنچاتے تھے اور مال کا بھی کیا کرتے تھے؟ نقصان پہنچاتے تھے۔ اور ان 4 مہینوں میں وہ کچھ نہیں کرتے تھے، محفوظ احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف ہم ان 4 مہینوں میں آ سکتے، اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتے۔ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ مضر کیا ہے؟ حائل ہے۔ قبیلہ مضر جو تھا یہ اس وقت سب سے جنگجو قبیلہ مانا جاتا تھا، تو وہ کہتے اگر ہم آتے تو یہ قبیلہ ہمیں کیا کرتا؟ نقصان پہنچاتا۔ ہم انہی 4 مہینوں میں آتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصِيلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، آپ ہمیں ایسے امر کا حکم دیجئے جو ہم اپنے جو بعد والے لوگ ہیں انہیں کیا کریں؟ وہ حکم بیان کریں۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ہم کیا ہو جائے؟ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے اشربہ شراب کے بارے میں سوال کیا۔ تو اصل میں شراب کے بارے میں سوال نہیں تھا بلکہ شراب کے برتنوں کے بارے میں سوال تھا، ٹھیک۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ جن 4 چیزوں کا حکم دیا وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قالوا اتدرون من الایمان باللہ وحدہ، قالوا اللہ ورسولہ، قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دے دیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کریں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دے دیں۔ وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو ان 4 کاموں کا کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا، اور 4 چیزوں سے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ اور ایک اور چیز ضمن میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور مال غنیمت میں سے آپ خمس ادا کریں، 5واں حصہ۔ خصوصی طور پر اس وفد کو مال غنیمت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کیونکہ ان کے درمیان جو قبیلہ تھا وہ جنگجو کا تھا، آپس میں اگر جھگڑا ہو جاتا، کفار کا جو مال آ جاتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بیت المال کو دینا پڑے گا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور اللہ کے نبی نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ، دبا جو یہ کدو کا ہوتا ہے برتن، ٹھیک۔ وَالنَّقِيرِ، کھجور کی جڑ سے بنا کے۔ وَالْمُزَفَّةِ، مٹی کا برتن جو تارکول کے ذریعے لپا جاتا ہے۔ قال احافظوهن واخبروا بهن، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو محفوظ کرو اور جو اپنے پیچھے لوگ ہیں ان کو اس کی کیا دے دو؟ خبر دے دو۔ تو اس حدیث میں یہ حدیث مشہور ہے وفد عبد القیس کے نام سے۔ یہ وفد اللہ کے نبی کے پاس 2 مرتبہ آیا ہے، پہلا فتح مکہ سے پہلے 6 ہجری میں، دوسرا 8 ہجری میں۔ پہلی مرتبہ جب یہ آئے ان کی تعداد 14 تھی، اور دوسری مرتبہ جب یہ آئے ان کی تعداد
40 تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ 4 چیزوں کا حکم: شہادت، اقام صلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور رمضان کے روزے، اور خصوصی طور پر ان کو مال غنیمت کا 5ویں حصے کے بارے میں بھی بیان فرمائے، کیونکہ ان کا آپس میں جھگڑا رہے اسی وجہ سے، اور 4 برتنوں سے منع فرمائے۔ وہ ان برتنوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔